آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے، اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ سازہ درد مندہ روح کائنات، جان کائنات، مدار کائنات اور مراد کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، تاجدار ہل و حرم، تاجدار عرب و عجم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تنگی وقت دامنگیر ہے، وقت بڑا کم بچا ہے، اور اس کم وقت میں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنا ہے۔ آج کا عنوان ہے شان غوث اعظم بزبان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہاں کہاں، کس موقع پر اور کس انداز سے۔ میں بغیر تمہید کے ایک حدیث پاک پیش کروں اور اس کے بعد اپنے آقا کی بارگاہ میں، اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری لگاؤں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول فرماتے اکثروا من معرفت الفقراء، اللہ والوں سے اور فقیروں سے جان پہچان زیادہ رکھا کرو۔ کس نے فرمایا؟ امام الانبیاء نے، تاجدار عرب و عجم نے، خاتم النبیین فرما رہے ہیں اکثروا من معرفت الفقراء، اللہ والوں سے، ان فقیروں سے اپنی جان پہچان زیادہ رکھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا، کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث پاک میں؟ میں نے تو وقت کی تنگی کی بنیاد پر قرآن کریم سے حوالے پیش نہیں کیے، تو حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ اللہ والوں سے زیادہ جان پہچان رکھا کرو۔ کیوں؟ تو آقا آگے ارشاد فرماتے فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً، اس لیے کہ ان کا بھی ایک ٹائم آنے والا ہے۔ ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے نا، یہ ایک لفظ، ہمارے ایک جملہ بولا جاتا ہے، میرا بھی ٹائم آئے گا جب دیکھوں گا، مگر یہاں دیکھیے آپ، امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں سے جان پہچان زیادہ رکھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً، اس لیے کہ ان کا بھی ایک ٹائم اور ان کا بھی ایک وقت آنے والا ہے۔ صحابہ جلوہ افروز تھے، صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دولتہم، حضور ان کا کون سا ٹائم ہوگا؟ آپ جو فرما رہے کہ ان کا بھی ایک وقت آئے گا، ان کا بھی ایک ٹائم آئے گا، تو ان کا وقت اور ان کا ٹائم ہے کیا؟ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ قیل لہم، جب قیامت کا وقت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، وہاں نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی اور نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی۔ حضور فرماتے قیامت کے دن ان اللہ والوں سے، ان فقیروں سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ انظروا الی من اطعمکم کثرۃ او کساکم ثوبا او سقاکم شربتا فی الدنیا۔ اے اللہ والوں، اے فقیروں، ذرا ان لوگوں میں سے دیکھ تو لو، کوئی ایسا ہے جس نے دنیا میں تمہیں ایک ٹکڑا روٹی کھلایا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس نے ایک جوڑا پہنایا ہے؟ یا کوئی ایسا ہے جس نے تھوڑا سا چلو بھر پانی تمہیں پلایا ہے؟ اے اللہ والوں ذرا دیکھ لو ان لوگوں میں کوئی ہے، کوئی نظر آتا ہے؟ اور اگر نظر آتا ہے تو خذوا بیدہ ثم افیضوا بہ الجنہ، اگر کوئی ایسا نظر آتا ہے تو ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کا مقام۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہاں ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ والوں کا دور آج نہیں ہے؟ کہ وہ آج نہیں نوازتے ہیں؟ کہ یہ ٹائم ان کا نہیں ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ تو سنو، ہاں یہ وقت بھی ان کا ہے اور ابھی بھی وہ نوازتے ہیں، مگر اس حدیث پاک میں جو خصوصیت قیامت کے دن کی ہے وہ اس لیے کہ جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا وہاں یہ اللہ والے ہمیں پہچانیں گے، وہاں یہ اللہ والے ہمیں پہچانیں گے۔ ایک روز میں نے جیلانی سرکار سے کہا کہ حضور آپ اتنے نام لیتے ہیں بزرگان دین کے فاتحہ میں، تو سنیے جواب کیا دیا تھا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ سید صاحب کہ مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ وہ اللہ والے جو ہمیں قیامت کے دن نہیں بھولیں گے، ہم اپنی فاتحہ میں انہیں بھول جائیں۔ حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں اور ایک میں بتاؤں آپ کو بات، یہ تو ایک عام اللہ والے کی بات ہے، اولیاء اللہ میں بھی درجے ہیں، منصب ہیں، عہدے ہیں۔ تو ولی اوپر کے درجے کا ہو یا نیچے کے درجے کا، سب کو اس بات کا حق حاصل ہوگا۔ دیکھو ذرا کوئی ہے کیا؟ یہ تو عام ولی کی بات ہوگی۔ اور ایک حدیث پیش کروں میں، حدیث قدسی کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میں نے اپنے اولیاء کو اپنے پردے کے پیچھے چھپا لیا ہے، انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ ایک عام ولی کو جب کوئی نہیں پہچان سکتا تو اس ولی کامل اور قطب عالم کو کون پہچان سکتا ہے جس کے طلبوں کے سامنے اولیاء اکرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ فرماتے واہ کیا مرتبہ ہے، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر پیر کی بات نہیں، قدم کی بات نہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملت ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو جو ان کو نہ پہچان سکے وہ غوث پاک کو کیا پہچان سکتا ہے؟ کسی ولی کو تو پہچانا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ولیوں کی بارگاہ میں چوں چرا کیوں کیسے یہ اپنا کام نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ ہر خانقاہ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کی اپنی ریت، ان کا اپنا رسم ہوتا ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی خانقاہ کی رسم و رواج پر تان اور تشنیع کریں۔ جو جتنا ہے وہ اتنا ہی رہے، اولیاء کے چکر میں پڑنا نہیں چاہیے۔ تبھی تو کسی ایک دل جلے نے کہا تھا سنبھل کر تبصرہ ان فقیروں پہ کرنا کہ یہ پانی بھی لیتے ہیں تو سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ تو یہاں چوں چرا کیوں کیا اور کیسے یہ نہیں،
عام اللہ والے، تو وہ تو غوث پاک ہیں، وہ تو غوث پاک ہیں، تو پھر ان کی بارگاہ میں چوچرا نہیں۔ حالت آگے فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، سگ کہتے کتے کو، حالت فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کہ بڑے سے بڑا شیر بھی آئے تو کتا اس کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ معنی ہے خطرے میں، یعنی خاطر میں نہیں لاتا، بڑے سے بڑا شیر آ جائے غوث پاک کے کتے چیر اور پھاڑ دیتے۔ یہ غوث پاک کے بارگاہ کے کتوں کا عالم، سمجھ رہے آپ؟ اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ دیکھیے جیلان کی سرزمین ہے، ایک اللہ والے کا گھر ہے، ایک ولی کامل، ایک مرد درویش، اللہ اکبر۔ رات کے وقت اس اللہ والے کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، خوشیوں کا ماحول ہے، خوشیوں کا سما ہے، پورا گھر خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ آج گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ وہ مرد مومن، وہ مرد کامل خوشیوں کو اپنے دامن میں لے کر بستر استراحت پہ جاتا ہے، اور آنکھ لگتی ہے۔ آنکھ لگنا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں، اکیلے نہیں ہیں، ائمہ اہل بیت ساتھ میں ہیں، صحابہ کی جماعت ساتھ میں ہیں، اور وہ مرد درویش یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں تمام اولیاء اعظام جلوگر ہیں۔ اللہ اللہ، فقیر خواب دیکھ رہے ہیں جیلان کی سرزمین، بچے کی ولادت کی خوشی تو ایسے ہی تھی، مگر جب خواب میں گئے تو حضور کا دیدار، اہل بیت ساتھ میں، صحابہ ساتھ میں، اور وہ مرد درویش یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں اولیاء اکرام کی جماعت ہے۔ اب سنی، اب خطاب فرما رہے حضور، وہ بیان فرما رہے ہیں اور وہ خطاب کر رہے ہیں، اور وہ اپنی زبان کو جنبش دے رہے ہیں جن کی بارگاہ سے دنیا کو بولنے کا سلیقہ ملا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات انیس بے کسا صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد درویش کو خوشخبری سناتے ہیں، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا، اے ابو صالح اللہ نے تمہیں ایک نیک بیٹا عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے نا، شان بیان حضور کر رہے اس بچے کی، کیا بچہ نرالا ہے۔ اور پھر فرماتے میرے آقا، وَهُوَ وَلَدِي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ، وہ میرا بیٹا ہے، میرا محبوب ہے، اور وہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اسی پہ بس نہیں، آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ عَالِيٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَخْطَابِ کشانی بین الانبیاء والرسل۔ آقا فرماتے ہیں ابو صالح سنو، جو شان، جو مقام، جو مرتبہ انبیاء میں میرا ہے، وہی شان اولیاء اور اقطاب میں اس بچے کا ہوگا۔ کون تھا وہ بچہ؟ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، جس بچے کی ولادت حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں ہوئی تھی، اور جس کی آمد کی بشارت امام الانبیاء بیان فرما رہے تھے، وہ وہی بچہ تھا جسے دنیا عبد القادر کے نام سے جانتی ہے، غوث پاک کے نام سے جانتی ہے۔ آمد غوث پاک کی ہے، شان آقا بیان فرما رہے ہیں، شان غوث اعظم بزبان رسول اعظم۔ اس عنوان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، جس رات سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس رات جیلان کی سرزمین پر 1100 بچوں کی ولادت ہوئی۔
1100 لڑکے، سب لڑکے، اور صرف پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث پاک کی ولادت کے وسیلے اور صدقے سے ان 1100 بچوں کو ولایت کا منصب عطا کیا ہے۔ یہ شان ہے غوث پاک کی، یہ شان ہے غوث پاک۔ اجی ایسے نہیں تھے جس کی شان کے تذکرے امام الانبیاء کر رہے ہو، اس کی شان جانتے ہو آپ؟ یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ دایا کے گود میں ہے، دودھ پیتے ہیں اور اچانک اچھل کر سورج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ دایا کے گود سے غوث پاک کے کھیلنے کا دیکھ رہے اندازہ، گود سے اچھل جاتے، سورج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے۔ جب سن بلوغ کو پہنچے، سن بلوغ کو، تو ایک دن دایا نے غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا کہ اے مہتاب قادریت، بچپن میں تو تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم میری گود سے اچھل کر سورج کے پیچھے جا کے چھپ جاتے، مگر کیا آج بھی ایسا کرتے ہو؟ اب سنو شان غوث پاک کی، ارشاد فرماتے ہیں دایا وہ تو میرے بچپن کی بات ہے کہ میں اچھل کے سورج کے پیچھے جا کے چھپ جاتا، مگر دایا آج عبد القادر کی شان یہ ہے، آج اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ایسے ایک نہیں ہزاروں سورج عبد القادر کے اندر آ کے چھپ جائے تو کوئی تلاش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شان غوث پاک کی ہے۔ میں نے پہلے کہا چوں چرا کیوں کیسے ولی کے بارے میں نہیں کر سکتے، یہ تو غوث پاک ہے۔ اور سنو غوث پاک کیسے غوث پاک ہے، فرماتے اے زمین اور آسمان والوں سنو، اے مخلوق خدا سنو، تمہارے اور میرے درمیان ایسا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے۔ مجھ کو کسی پہ قیاس مت کرو، کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرو۔ اور فرماتے اے زمین والو، اے مشرق و مغرب والو، اور اے آسمان والو تم بھی سن لو، غوث پاک کا فرمان ہے۔ فرماتے سنو سنو، انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرشتوں سے یہ خطاب فرمایا تھا کہ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا تھا فرشتوں سے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، عبد القادر انہی میں سے ہے کہ جنہیں صرف اس کا رب جانتا ہے، تم نہیں جان سکتے، تم نہیں جان سکتے عبد القادر کو۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، غوث پاک فرماتے رات و دن میں 70 مرتبہ مجھ سے یہ کہا جاتا ہے یا عبد القادر انا اخترتک ولتثنی علی عینی، اے عبد القادر ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے تاکہ تمہاری پرورش ہماری نگاہ قدرت کے سامنے ہو۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے، یہ غوث پاک کا مرتبہ ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، آؤ آؤ عالم ارواح میں ہم چلتے ہیں، روحوں کی دنیا میں ہم چلتے ہیں۔ عالم ارواح ہے، میثاق کا دن ہے، جس دن میثاق لیا گیا تھا، تو عالم ارواح میں صفیں لگائی گئی تھی۔ صفیں، عنوان اپنے ذہن میں رکھیے، شان غوث اعظم بزبان رسول اعظم، کہاں کہاں کیسی کیسی شان بیان کی غوث پاک۔ عالم ارواح میں 3 صفیں لگائی گئی، پہلی صف انبیاء کی، نبیوں کی، دوسری صف اولیاء کی، تیسری صف عوام الناس کی، لوگوں کی۔ مگر عالم یہ تھا کہ غوث پاک کی روح اولیاء کی صف میں سے اڑ اڑ کر انبیاء کے صف میں جا کے کھڑی ہو جاتی، نبیوں کی صف میں۔ ملائکہ پھر اس روح کو لاتے اور اولیاء کے صف میں رکھ دیتے، پھر غوث پاک کی روح پرواز کرتی، پھر انبیاء کی صف میں آ جاتی، پھر انہیں ان کی روح کو لیا جاتا اور اولیاء کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا۔ مگر غوث پاک پھر اڑتے، ملائکہ حضور کی بارگاہ میں
کہ یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے، معاملہ ایسا ہے کہ ہم بار بار پیچھے لے جاتے ہیں، روح اڑ کر دوبارہ انبیاء کے صف میں آ جاتے ہیں۔ اب سن، آقا جلوگر ہے، آقا ارشاد فرماتے عبد القادر آج دوسری صف میں کھڑے ہو جاؤ، کل بروز قیامت مقام محمود پر تم میرے بازو رہو گے، تم میرے پڑوس میں رہو گے۔ جب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے اس بات کو سنا، خوش ہو گئے اور پھر اڑ کر دوسری صف میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ عالم ارواح میں شان بیان کی جا رہی ہے، میثاق کے روز غوث پاک کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں میرے پیارے، آؤ نا میں تمہیں وہاں بھی لے چلوں۔ یہ دیکھیے آپ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات انیس بے کسا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کام میں مصروف تھی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کھیلنے میں مشغول تھے۔ حضور آئے اور دونوں بچوں سے پیار کرنے لگے، محبت فرمانے لگے۔ مگر آج معاملہ کچھ الگ تھا۔ آج حضرت امام حسن سے حضور کے پیار کا انداز کچھ دوسرا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاپ لیا کہ آج حضور کی محبت جو ہے حضرت امام حسن سے کچھ زیادہ ہو رہی ہے، تو چاہا کہ پوچھ لوں کہ بات ہے کیا۔ جیسے ہی پوچھنے کے لیے آئی تو حضور نے خود ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا فاطمہ جانتی ہو ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اہل بیت حضرت امام حسین کی نسل سے پیدا ہوں گے، حضرت امام حسین سے پیدا ہوں گے ائمہ اہل بیت، مگر امام حسن سے ایک ایسا ولی کامل پیدا ہوگا جس کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا۔ اتنا سنا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی۔ کون ہے وہ؟ غوث پاک ہے، ابھی آمد ہوئی نہیں ہے، یہی عالم ارواح میں ہے، یہی حضور کے زمانے میں تذکرہ غوث پاک کے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ غوث پاک کا تذکرہ نہیں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ابھی آمد نہیں، حضور کے زمانے میں تذکرے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معراج کی رات اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق پیش کیا گیا سواری کے لیے، جانتے آپ بڑا خوبصورت۔ اور براق کا معاملہ یہ تھا کہ آج بہت شوخی کر رہا تھا، خوشی میں تھا، مچل رہا تھا۔ تو حضور نے اس کے مچلنے کا سبب پوچھا کہ آج تو اتنی شوخی کیوں کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، براق کہہ رہا ہے معراج کی رات، ابھی سیدنا غوث پاک کی ولادت نہیں ہوئی ہے، شان غوث اعظم بزبان رسول اعظم۔ تو عریضہ پیش کرتا ہے براق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آج مجھے آپ کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کل بروز قیامت بھی میں آپ کی سواری بنوں اور آپ مجھ پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضور نے اس کے اس عریضے کو قبول فرمایا، ٹھیک ہے، براق خوش۔ وقال التمسا، پھر عریضہ پیش کیا، کیا کہتا ہے؟ ان تضرب یدک المبارکہ علی رقبتی لیکون علامتا لی یوم القیامہ۔ کہتا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دست مبارک، اپنا دست رحمت، اپنا دست برکت میری پشت پہ رکھ دیں تاکہ کل بروز قیامت یہ میرے لیے نشانی ہو جائے، علامت مل جائے مجھے، ہاں میں وہ براق ہوں جسے معراج کی رات پیش کیا گیا تھا۔
جیسی حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور نے اپنا دست رحمت، اپنا دست مبارک، اپنا دست برکت اس براق پہ رکھا، اور جیسے ہی رکھا، سنو حدیث پاک میں کیا، حرز العاشقین میں یہ جو میں نقل کر رہا ہوں حرز العاشقین سے، فتاوی رضویہ شریف، کرامات غوثیہ اٹھا کے پڑھ لیجیے، جیسی اپنا دست رحمت اور برکت رکھا، وَنَمَا 40 ذَرًا فَفَرِحَ الْبُرَاقُ فَرْحًا، تو براق خوشی کے مارے پھولے نہیں سمایا، وَنَمَا 40 ذِرَاً، اور 40 غز لمبا ہو گیا خوشی کے مارے، 40 غز لمبا خوشی کے مارے۔ تو حضور ٹھہر گئے، اس لیے کہ ابھی کسی کو نوازنا تھا، اس لیے کہ ابھی کسی کی شان بیان کرنا تھا، اس لیے کہ ابھی کسی کا مقام اور مرتبہ بتانا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضور رک گئے، لِحِکْمَةٍ خَفِيَّةٍ أَزَلِيَّةٍ، یہ الفاظ ہیں، ازلی حکمت کی بنیاد پر حضور رک گئے۔ فظہرت روح الغوث العظم رضی اللہ عنہ، غوث پاک کی روح حضور کی بارگاہ میں، غوث پاک کی روح، اور عرض کرتے ہیں یا سیدی دع قدمک علی رکبتی ورکب، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میرے پشت پر اپنا قدم رکھے اور سوار ہو جائے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ کے رسول نے غوث پاک کی روح پہ قدم مبارک رکھا اور براق پر سوار ہو گئے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر سن، قدمی اعلی رکبتی کا وقدمک اعلی رکبتی کل اولیاء اللہ، میرا قدم تیری گردن پر اور تیرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر۔ غوث پاک کی شان یہ ہے کہ معراج کی رات ان کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور حضور بیان فرما رہے ہیں۔ آخری واقعہ، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ حضور نے غوث پاک کی شان کہاں کہاں اور کس انداز میں بیان کی۔ آخری واقعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 140 ہجری، رجب کا مہینہ اور شب ہے 11ویں کی، اور وہ بھی شب جمعہ۔ حضرت امام جعفر صادق 140 ہجری کا واقعہ، اور درود شریف کی تلاوت میں مصروف ہے، مگر آج معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج خلاف معمول، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے نیند کا غلبہ آ جائے، مگر آج معاملہ یہ تھا کہ آج نیند کا غلبہ مجھ پر بار بار ہو رہا تھا، اور میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ نیند کا غلبہ کیسے مجھ سے ہٹے۔ تو میں نے یہ کیا کہ میں اپنی باطن کی طرف، اندر کی طرف متوجہ ہوا، اور جب میں اپنی باطن کی طرف متوجہ ہوا تو پھر الہام ہوا باطن سے، امام اے جعفر صادق، آج درود پاک کی تلاوت کو چھوڑ اور عالم خواب میں آ، آج تجھے عجائبات دکھائے جانے والے ہیں، آج تجھ پر اسرار و رموز کھولے جانے والے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آنکھ لگ گئی، میں عالم خواب میں، عالم رویا میں کیا دیکھتا ہوں کہ عالم ملکوت میں پہنچ گیا، عالم ملکوت، فرشتوں کا عالم، اور عالم ملکوت سے گزر کر عالم جبروت تک پہنچ گیا۔ اور جب عالم جبروت میں پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر کوئی فرشتہ محل کے اندر اپنی اپنی تسبیح میں مشغول ہے، اور ایسا محل، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ایسا محل کہ روح خوش ہو جاتی تھی دیکھ کر۔ میں نے دیکھا کہ وہاں انبیاء کی بھی روحیں ہیں، اور انبیاء کے روحیں بھی آج کسی معاملے کے منتظر ہے، یعنی آج کچھ ہونے والا ہے۔
اور میں نے دیکھا کہ اولیاء ان کی روح بھی موجود ہیں. مکمل ایک لمبا واقعہ ہے, میں مختصر سے آپ کو لے چلوں. جب عالم جبروت سے آگے بڑھے, اللہ اکبر, تو وہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس آ گئے, اس لیے کہ ایک مقام پہ ٹھہر گئے تھے حضرت امام جعفر صادق. تو آپ آئے حضرت انس بن مالک اور کہتے ہیں امام جعفر صادق آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو چلو آگے چلو, ابھی اور عجائبات دکھائے جانے والے ہیں, ابھی اور اسرار اور رموز تم پر کھولے جانے والے ہیں, اور چلو آگے, حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اللہ, حضور انتظار کر رہے امام جعفر صادق, چلو آگے آگے چلو. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آگے آگے, حضرت امام جعفر صادق پیچھے پیچھے, ایک مقام پہ لے گئے. اب سنو حضرت امام جعفر صادق اسٹیٹمنٹ فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک موتیوں سے خیمہ بنا ہوا ہے, خوبصورت خیمہ موتیوں کا, اور اس میں خوبصورت تخت بچھا ہوا ہے, اور اس خوبصورت تخت پر ساری کائنات کا حسن و جمال جلوہ افروز ہے. ساری کائنات کا, آپ کہیں کہ ساری کائنات کا. یہاں بھی ایک حدیث پیش کرو. حضور فرماتے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری, میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام کائنات میرے نور سے ہیں. کائنات کا سارا حسن و جمال جو کچھ ہے وہ حضور کی بارگاہ کی عطا ہے. تو اس خوبصورت تخت پر ساری کائنات کا حسن و جمال جلوہ افروز ہے, سرور کائنات جلوہ افروز ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو حضور جلوہ افروز ہے. حضرت امام جعفر صادق پہ جب نظر پڑی, اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام جعفر صادق قریب بلایا, اور آپ فرماتے حضرت امام جعفر صادق کہ جب میں وہاں پہنچا تو تمام اولیاء, صحابہ, ائمہ اہل بیت, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین اور تمام روح جمع ہیں. حضور نے مجھے آگے بلایا, اپنے تخت کے قریب بٹھایا اور کہا اے جعفر صادق, 3 دن کے بعد تم بھی ہمارے پاس آنے والے, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم عالم ناسوت میں, یعنی اس دنیا میں, اس اسرار کو تم پر کھول دیا جائے اور تم یہ اسرار و رموز اور عجائبات دنیا میں قلم بند کر کے آؤ, تحریر کر کے آ جاؤ. اس لیے ہم نے تمہیں آج بلایا. فرمانے کی بات ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ 2 روحیں آگے پیچھے چلتی ہوئی آئی اور تخت کے قریب آ گئی. آگے پیچھے 2 روحیں تھیں. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روح کو لیا اور اپنے دائنے زانوں پر بٹھا لیا, سیدھے زانوں. دوسری روح کو اٹھایا, اپنی بائیں زانوں پر رکھ دیا. اللہ اللہ. اور پھر فرماتے ہیں, اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں, حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف مخاطب ہوتے ہیں. حضور کہتے ہیں میرے یا قرۃ العینین, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے بیٹے امام حسن اور امام حسین, سنو, جب تمہارا شہادت نامہ میرے پاس لایا گیا تھا تو میں نے خوشی خوشی اس شہادت نامے پہ مہر لگا دی تھی, مگر جب میں نے اس شہادت نامے پہ مہر لگائی تب میرے دل میں خیال آیا کہ میری امت کا کیا ہوگا. تم دونوں کے شہید ہونے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا, میرے دین کو مضبوطی کہاں سے ملے گی. تو اس وقت جبرائیل امین نے مجھ سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین میں 2 روحیں ایسی ہیں اور 2 جوان ایسے آنے والے ہیں جن جوانوں کے ذریعے سے, جن 2 روحوں کے ذریعے سے پروردگار صبح قیامت تک دین کو مضبوطی عطا کرے گا.
نہ ہمارا محتاج دین، نہ تمہارا محتاج. خدا کام لے لے شکر ادا کیجیے. دین کسی کا محتاج نہیں، نہ میرا، نہ کسی علامہ کا، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی پیر کا. سمجھ رہے آپ؟ ہمارے سخت جملے اس لیے ہوتے کہ سب منہ میاں مٹھو والے معاملات ہیں. تو حضور سب جانتے ہیں، ہمارا ظاہر اور باطن دونوں جانتے ہیں، اللہ والے سب جانتے ہیں. تو یہ معاملات نہیں ہونا چاہیے دین کے معاملے میں. آپ دنیا داری میں پولیٹکس کیجئے یار، دین میں کیوں لاتے ہیں؟ دین کسی عالم یا کسی مفتی کا محتاج نہیں، سب دین کے محتاج ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں، پیر بڑا نہیں ہوتا، حضور بڑے. پیر نے بھی حضور کا ہی کلمہ پڑھا ہے بھیا. تو پیر کا مسئلہ آ جائے تو میٹنگ، پیر کا مسئلہ آ جائے تو سڑکوں پہ اتریں گے، اور جب حضور کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہو شہر کا ماحول خراب ہوگا. شہر کا ماحول خراب، یا تو پھر اوپر سے آرڈر نہیں آیا. سمجھ رہے آپ؟ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے بھیا حضور کا، اور تم نے بھی پڑھا ہے، اور ہمارے اور تمہارے پیر نے بھی پڑھا ہے. سب گڈل. اس معاملے تو گڈل مت بنو. پیر کے لیے میٹنگ ہوتے ہوئے میں نے دیکھی ہے، ہم نے دیکھی، ہم نے. اور حضور کے معاملے میں کیسے کیسے کون کہاں سے بھاگا ہے، خدا خیر کرے. تو پیر بڑا نہیں، حضور بڑے، حضور بڑے. تو اب یہ دیکھیے نا، یہاں فرمایا کہ یہ دو روحیں ایسی ہیں. کسی کا پیر کام کر رہا ہے، خود کام کر، بڑی بات ہے، سجدے شکر ادا کیجیے. اے اللہ غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، حضرت علاء الدین احمد صابر کلیری کے غلاموں میں قبول فرما. تو دین محتاج نے کہا کہ یہ دو روحیں ایسی ہیں، صبح قیامت تک دین کو مضبوطی ان دو روحوں سے ملے گی. اب سنیے حضور فرما رہے ہیں، شان غوث اعظم بزبان رسول اعظم. اللہ اللہ. حضور فرماتے ہیں سنو، میرے دائیں زانو پر جو ہے، جو روح ہے، وہ کسی اور کی نہیں، یہ عبد القادر جیلانی کی روح ہے. یہ عبد القادر جیلانی کی روح ہے. اور سنو سنو، میری بائیں زانو پر جس کی روح ہے وہ کسی اور کی نہیں، علاء الدین احمد صابر کلیری کی ہے. یہ تو کافی ہے قیامت تک کے لیے دین کو مضبوط کرنے کے لیے. ہما اور شما کی کوئی حقیقت نہیں ہے. واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قلم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تروا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائے.